میرے والد کا میں بہت چھوٹی تھی انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ہمارا گزر بسر جو والد کی تھوڑی سی زمین تھی ان سے ہوتا یا پھر ہمارے لاہور میں ماموں رہتے تھے وہ ہمارے لیے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتے۔ بچپن سے مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کی تو امی نے مجھے ماموں کے ساتھ مشورے کے بعد مجھے ان کے گھر لاہور بھیج دیا۔ میرے ماموں کے گھر میں ممانی کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ حمیرہ، علیزہ، واحد ماموں کے بچے تھے۔ ماں نے اچھے کالج میں داخلے کے لیے لاہور اس لیے بھیجا کہ بیٹی گریجویشن کر لے تو کم از کم کسی جگہ نوکری کر کے ان کا سہارا تو بن سکے گی، مگر یہ سب ان کے دل میں ہی رہ گیا۔ مجھ کو ماموں کے گھر بھیجنے کے چند ماہ بعد اچانک انتقال ہو گیا تو ان کٹھن حالات میں ماموں نے مجھے سنبھالا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا اور تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ والدہ کے انتقال کے بعد میں بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، کسی کام میں دل نہ لگتا تھا۔ ماموں ممانی سب کا پیار مجھے زندگی کی طرف لوٹانے لگا۔ رفتہ رفتہ میں اپنی نارمل زندگی میں واپس آ گئی اور کالج جانے لگی۔ کالج میں میری دوستی اسما سے ہوئی۔ وہ دھیمے لہجے والی نازک سی لڑکی تھی۔ کالج کے پہلے دن سے ہی اس کا دھیما لہجہ مجھے اچھا لگا اور میری بہترین دوست بن گئی۔ ہر وقت ہنسی مذاق کرنے والی لڑکی میں کچھ عرصے سے یہ تبدیلی آئی کہ کالج میں ہر وقت اب موبائل فون اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ فری ٹائم میں بیٹھتے ہوئے میرے ساتھ بھی موبائل فون میں گھسی رہتی۔ میں اور اسما بہترین دوست تھی۔ ایک دن مجھے اس پر غصہ آ گیا اور میں نے اس سے پوچھ لیا، ایسا کیا ہے موبائل میں جو تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ اس نے مجھ سے کہا، میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اکثر مہنگے تحفے دیتا ہے۔ اگلے ماہ اس کے والدین دبئی سے پاکستان آ رہے ہیں، پھر وہ میرے گھر آئیں گے میرا رشتہ مانگنے کے لیے۔ اسد بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، بینک میں اچھی پوزیشن پر ہے، خوبصورت گھر اور گاڑی بھی ہے۔ اس کے والدین اور ایک بہن ہے جو دبئی میں رہتے ہیں۔ ایک لڑکی کو زندگی میں جو چاہیے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے مجھے ملنے والا ہے۔ اپنی دوست پر بھروسہ رکھو۔ فی الحال اس کی تصویر دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ اسما کی اس بات پر ہم دونوں نے کہکا لگایا۔ وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اب تو تمہیں یقین آ گیا، تمہاری دوست فضول لڑکی نہیں۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ اسد کے امی ابو پاکستان آئے۔ اسما کے گھر رشتہ لے کر منگنی کی تاریخ طے پا گئی۔ اسما بہت زیادہ خوش تھی۔ منگنی کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا گیا۔ اسما نے مجھے صبح سویرے آنے کے لیے کہا۔ میں نے اپنی ممانی کو بتایا تو انہوں نے اپنے بیٹے واحد کو ہفتے کے دن کام سے آتے ہی بتایا۔ واحد نے ماموں کے ہوتے ہوئے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور تابعداری میں سر ہلا دیا۔ واحد کی تابعداری پر ممانی اور میں مسکرانے لگے۔ ہمیں معلوم تھا کہ واحد چھٹی والے دن دیر سے سو کر اٹھتا ہے۔ چھٹی والے دن پبلک ٹرانسپورٹ آسانی سے نہ ملتی، اسی لیے میں نے واحد کی کھٹارہ بائک پر جانا مناسب سمجھا۔ اگلے دن میں خود جلدی اٹھ گئی، میری دوست کی منگنی جو تھی، البتہ ممانی کو واحد کو اٹھانے میں کافی محنت کرنی پڑی۔ واحد نے ناشتہ کیا تو میں تیار ہو چکی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اس طرح واحد کے دیکھنے پر میں تلملا گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے اس جملے پر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آج تیار ہو کر اور زیادہ بندری لگ رہی ہو۔ واحد کے اس جملے پر میرے اندر آگ لگ گئی۔ واحد سے منہ پھیرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے بولی، آج اگر ٹرانسپورٹ آسانی سے مل جاتی تو میں تمہاری کھٹارہ بائک پر نہ جاتی اور نہ تمہاری جلی کٹی سنتی۔ ایسی جلی کٹی باتوں کے ساتھ ہمارا سفر اسما کے گھر کے پاس آ کر ختم ہوا اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اسما کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اسما آج بہت زیادہ خوش تھی اور یہ خوشی اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ اسد اپنے والدین اور چند رشتہ داروں کے ساتھ پہنچا۔ اسد کے ساتھ اس کا کزن عاصم بھی تھا۔ سفید سوٹ میں دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ منگنی کی رسم کے بعد اسما اور اسد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسما نے اسد سے میرا تعارف کرایا۔ اسد بھائی اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتانے لگے جو سوشل میڈیا پر ہوئی تھی اور مسکراتے ہوئے بتا رہے تھے پہلی ملاقات کی وہ چند باتیں جو اسما نے مجھ سے کیں۔ ان چند باتوں کی تاثیر میرے دل پر اثر کر گئی اور میں نے اسما کو اپنی زندگی بھر کے لیے ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور آج میرے نام کی انگوٹھی پہننے کے بعد پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اسد بھائی سے بات کرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا عاصم کا دھیان اسد بھائی کی باتوں کی طرف کم اور میرے چہرے کی طرف زیادہ تھا۔ اسد بھائی کی باتیں ختم ہوئیں
تو انہوں نے عاصم کا تعارف اسما سے اپنے کزن کے طور پر کروایا اور یہ بھی بتایا عاصم کے حالات بھی بالکل میرے جیسے ہیں۔ عاصم کی امی ابو انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور عاصم اپنے بابا کا بزنس پاکستان میں سنبھال رہا ہے۔ یہ صاحب بھی آج کل لڑکی کی تلاش میں ہیں، لیکن انہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اسد بھائی یہ باتیں کر رہے تھے، اس دوران میں نے محسوس کیا عاصم کی نگاہ مجھ پر مسلسل ٹھہری ہوئی تھی۔ اسد بھائی نے عاصم کا جو اسٹیٹس بتایا تھا اس سے میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ ستم یہ ہوا کہ جب میں گھر واپس جانے لگی تو اسما نے مجھ سے کہا تم عاصم بھائی کے ساتھ چلی جانا، وہ تمہیں تمہارے گھر کے پاس اتار دیں گے، ان کے رستے میں تمہارا گھر آتا ہے۔ اسما کو اس وقت میں نے کچھ نہ کہا، لیکن اکیلے میں اس سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں رکشہ ٹیکسی میں گھر چلی جاؤں گی، تمہیں کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی؟ اسما نے میری بات ناگواری سے سنی۔ خاموشی کے ساتھ عاصم بھائی کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، بھروسہ کرو وہ میرے منگیتر کے کزن ہیں۔ عاصم کی پرسنالٹی سے متاثر ہوئی تھی، لیکن اس کی خوبصورت گاڑی نے بھی متاثر کیا۔ میں عاصم سے اس قدر متاثر ہوئی، مختصر سی باتوں کے بعد میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا۔ گھر پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی تو سنا واحد امی سے کہہ رہا تھا امی آپ نے اور ابو نے عالیہ کو بہت سر پر چڑھا لیا ہے۔ واحد کی خفگی بجا تھی۔ میں سب کے سامنے اس کی بائک کو کھٹارا کہتی، وہ مجھے اگر کسی بات سے منع کرتا تو میں اس کی بات نہ سنتی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ماموں مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ امی سے کہہ رہا تھا ویسے امی حمیرہ اور علیزہ کو تو آپ بہت کھینچ کر رکھتی ہیں، مگر ان محترمہ کو نہیں۔ وہ جل بھن کر بولا ارے ان دونوں نے تو اپنے گھروں کو جانا ہے، اگر آج کھینچ کر نہیں رکھوں گی تو لوگ کہیں گے کہ ماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ اور وہ محترمہ کیا اس کی کل کو شادی نہیں ہونی؟ واحد ناسمجھی سے بولا۔ مومانی بولی اس نے کہاں جانا ہے بھلا؟ بات کافی معنی خیز تھی۔ کیوں وہ کوئی لڑکا ہے جو رخصت نہیں ہوگی؟ واحد خود ہی کہہ کر ہلکا سا ہنس دیا۔ ارے پگلے جہاں آنا تھا وہ آ گئی ہے۔ مومانی بیٹی کی بات پر مسکرائیں اور کھل کر وضاحت کی۔ واحد کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو نے اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ انکشاف واحد کے ساتھ مجھ پر بھی آج ہی ہوا تھا۔ مجھے مومانی کے یہ الفاظ سخت ناگوار گزرے اور میں اس طرح ان کے سامنے آئی جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مجھے واحد کو دیکھ کر اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں مومانی کو منگنی کا احوال بتانے بیٹھ گئی اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ میری باتیں سن رہی تھی۔ جس دن سے مومانی نے یہ بات کی تھی اب میرا رویہ واحد کے ساتھ تلخ ہوتا۔ میں واحد کے ساتھ بے حد حقارت بھرا رویہ رکھتی تھی۔ قبول صورت واحد شریف اور برسر روزگار تھا، مگر مجھ کو دولت اور آسائش نہیں دے سکتا تھا۔ ایک دن واحد نے جل کر مومانی سے کہا پہلے ان محترمہ کے ارادے تو پوچھ لیں، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی ہیں اور آپ لوگ اسے دل و جان سے بہو مان کے بیٹھ گئے ہیں۔ واحد نے بائک کی چابی اٹھائی اور سر جھٹکتے ہوئے کام کے لیے نکل پڑا۔ واحد کا یہ جملہ سن کر میں نے توجہ نہ دی اور کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب میرا ماموں کے گھر دل نہ لگتا، مجھے ہر وقت یہی خوف ستاتا کہیں میری شادی واحد سے ماموں پوچھے بغیر نہ کرا دیں۔ ایک دن میرے موبائل میں عاصم کا میسج آیا۔ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر میں متاثر تو ہو چکی تھی، بلا جھجک باتیں کرنے لگی۔ کچھ دنوں کی باتوں کے بعد ہم ملنے لگے۔ جس دن بھی عاصم سے ملنا ہوتا میں اچھی طرح تیار ہو کر گھر سے کالج کے لیے نکلتی، جس سے گھر میں سب نے محسوس کیا تھا۔ اس دوران عاصم مجھ سے کافی کلوز ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تو میں نے اس سے کہہ دیا عاصم اب میرے لیے بہانہ بنا کر روز نکلنا ممکن نہیں۔ شہر کے معروف ہوٹل میں ہم دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ہمارا تعلق پچھلے 3 مہینے سے قائم تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے امی ابو کب انگلینڈ سے آ رہے ہیں؟ وہ مجھ سے بولا بس میری جان تھوڑا انتظار کرو۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عاصم کی آنکھوں میں شوخی و شرارت بھری تھی۔ کتنا اور انتظار؟ مجھے آج یہ شوخی شرارت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ چوری چھپے کا یہ کھیل بند ہو اور عاصم باقاعدہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ امیر کبیر خوبصورت ماڈرن، کیا کمی تھی اس میں جو اس کی دیوانی نہ ہوتی؟ بس ممی پاپا انگلینڈ سے واپس آ جائیں تو فوراً انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔
میٹھی گولی وہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد مجھ کو دیا کرتا تھا، مگر آج مجھے یہ گولی میٹھی نہیں بلکہ کڑوی لگ رہی تھی اور حلق سے اتارنا مشکل ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شوخی سے اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا اور پھر کوئی جواب نہ پا کر خود ہی ویٹر کو آواز دے کر بلا لیا۔ جی سر، کیا آرڈر کریں گے؟ مانوس آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں بری طرح سے چونکی۔ نظریں بے اختیار ہی آواز کی جانب اٹھیں اور پھر نظریں جھکانی پڑیں جن میں ندامت و شرمندگی تھی۔ دیکھو کوئی مزے کی سویٹ ڈش لاؤ جس کو کھا کر میری بیوی کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ عاصم نے نہایت بے باکی سے کہتے ہوئے میری جانب دیکھ کر آنکھ دبائی تھی کہ میں وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرا بازو پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کسی نظر کی، نہ ہی کسی کے تمسخر کی۔ وہ مجھے باہر لے کر آیا، بائک پر اپنے ساتھ گھر چھوڑا اور واپس کام پر چلا گیا۔ مومانی میرے چہرے کو دیکھ کر پریشان تھی، میں انتہائی خوفزدہ تھی۔ واحد نے اگر یہ بات گھر پر بتا دی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ واحد رات کا کھانا کھا کر میرے پاس کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر خوف نمایاں دیکھ کر دھیمے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ دیکھو عالیہ، محبت کرنا بری بات نہیں، میں اس شخص کا نام نہیں جانتا، لیکن بغیر نکاح کے اس کا تمہیں اپنی شریک حیات کہنا مجھے سخت برا لگا۔ وہ شخص اگر تم سے محبت کرتا ہے تو اسے کہو تمہارا رشتہ مانگے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ محض تم سے دل بہلا رہا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے زندگی گزارتی ہو، کسی کی عزت بن کر یا کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر۔ 7 دن کے اندر اس شخص کو کہو وہ تم سے نکاح کر لے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو میں امید کرتا ہوں تمہیں مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوگی۔ واحد کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ عاصم سے رابطہ کیا تو اس نے مجھ سے بات نہیں کی اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا آئندہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ اب میں سوچ رہی تھی یہ واحد ہی تھا جس سے میں خار کھاتی تھی، جس کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھنا بھی توہین سمجھتی تھی۔ پھر مہینے کے اندر واحد کے ساتھ سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ گھر والوں کو کچھ بھی بتائے بغیر وہ میرا ہمیشہ کا محافظ بن گیا تھا۔ میں جو غلط راہوں پر چل پڑی تھی، عاصم نے اس دن کے بعد کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ بھی کسی نئی لڑکی کے ساتھ کسی نئے ڈگر پر چل پڑا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی مخلص ہوتا تو اگلے ہی دن اس کے والدین رشتے کے لیے موجود ہوتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، جس سے مجھے اپنی بیوقوفی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں دل میں واحد کی شکر گزار تھی جس نے میرے راز پر پردہ ڈال کر گھر والوں کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔